سورہ بنی اسرائیل کا 53 سے انشاءاللہ سٹارٹ ہوگا. شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 53 شروع ہوتی ہے رکوع نمبر 6. قل عبادی یقولوا التی ہی احسن، یعنی اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو. دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے اہل ایمان سے یہ کہیں کہ جب تم کفار مشرکین سے جو کہ دین کی مخالفت میں لگے ہوئے ہیں بات کرو یا بحث کرو تو تیز کلامی اور مبالغہ آرائی یا غلو سے کام نہ لیں. مخالفین تو بہت ہی یعنی ناگوار باتیں کریں گے. مسلمان کو بہرحال نہ تو کوئی بات خلاف حق زبان سے نکالنی چاہیے اور نہ غصے میں آپے سے باہر ہو کر بےحودگی کا جواب بےحودگی سے نہیں دینا چاہیے. انہیں ٹھنڈے دل سے وہی بات کہنی چاہیے جو جچی تلی ہو، حق پر ہو اور دعوت کے وقار کے مطابق ہو. یعنی بات یہ ہے کہ جب انسان مسلمانوں کے خلاف بات کرتے ہیں تو وہ ذرا ان کا غصہ اور ان کی جو ہے وہ طبیعت معلوم ہو جاتی ہے کہ کس طرح وہ بات کر رہے ہیں. تو مسلمانوں کو غصہ آتا ہے. تو جب کبھی تمہیں مخالفین کا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب کبھی تم مخالفین کی بات کا جواب دیتے وقت غصے کی آگ اپنے اندر فیل کرو، محسوس کرو، طبیعت بے اختیار جوش میں آتی نظر آئے تو فوراً سمجھ لو کہ یہ شیطان ہے جس میں اکسا رہا ہے تاکہ دعوت دین کا کام خراب ہو. اس کی کوشش یہ ہے کہ تم بھی اپنے مخالفین کی طرح اصلاح کا کام چھوڑ کر اسی جھگڑے اور فساد میں لگ جاؤ جس میں پورے انسانیت کو شیطان نے مشغول کر رکھا ہے. یہ شروع میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو نصیحت کر رہے ہیں کہ یہ جو فساد اور پھیلتا ہے دنیا میں وہ صرف بحث اور مباحثے میں پڑ جانے سے، اگر مخالفت نہیں مانتے ہیں تو ان کو چھوڑ دو. تو یہ بہت ضروری ہے کہ انسان یہ سوچ لے کہ جب انسان کو غصہ آتا ہے باتوں میں کہ یہ صحیح حکم نہیں مان رہا ہے تو نیچرلی آدمی ذرا جوش فیل کرتا ہے اندر. تو اس وقت جو ہے وہ سمجھ لینا چاہیے کہ شیطان جو ہے بہکانے کی کوشش کر رہا ہے اور ہم جو ہے اسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کے بھگا دینا چاہیے. دوسری آیت ہے کہ تمہارا رب تمہارے حال سے زیادہ واقف ہے، وہ چاہے تو تم پر رحم کرے، چاہے تو تمہیں عذاب دے دے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو لوگوں پر حوالہ دار بنا کر نہیں بھیجا ہے. یعنی یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے مسلمانوں کو کہ تم جنتی ہو یا دوزخی ہو. اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ غلط انفا کرتی ہیں اور اس چیز کا فیصلہ اللہ کے اختیار میں ہے کہ سب انسان ظاہر ہے اللہ کو بہتر معلوم ہے کہ کون کتنا سمجھتا ہے. تو کبھی بھی کسی کو فلانا شخص جو ہے بخشا جائے گا یا فلانا شخص جو ہے وہ جہنم میں جائے گا، اس طرح باتیں مسلمانوں کو نہیں کرنی چاہیے. یہ شاید اس وقت کفار کی زیادتیوں سے تنگ آ کر مسلمانوں کی زبان سے ایسے ٹکڑے نکل جاتے ہوں گے کہ تم لوگ دوزخ میں جاؤ گے اور تم کو خود عذاب دے گا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے کہ ایسے تم باتیں اپنی زبان سے مت نکالو. اور پھر یہ کہ نبی کا کام جو ہے وہ صرف دعوت دینا ہے، لوگوں کی قسمتیں اس کے ہاتھ میں نہیں دی گئی ہیں. تو یہی بات ہے کہ وہ کسی کے حق میں رحمت کا اور کسی کے حق میں عذاب کا فیصلہ کرتا پھرے. یعنی اس کے نبی کے ہاتھ میں کام نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کا کوئی غلطی سرزد ہوئی تھی جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ فرمایا، بلکہ دراصل اس سے مسلمانوں کو متنبہ کرنا مقصود ہے کہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جب نبی تک کا یہ منصب نہیں ہے کہ تم جنت میں اور دوزخ کے ٹھیکیدار کہاں سے بننے جا رہے ہیں. یعنی ان کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ اگر کوئی مسلمان نہیں ہوا ہے تو وہ دوزخ میں جائے گا کہتے تھے اور کوئی جنت میں جائے گا کہتے تھے. یہ جو ہے صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے اور یہ بات جو ہے یہاں پر بتائی گئی ہے. اگلی آیت ہے تیرا رب زمین اور آسمانوں کی مخلوقات کو زیادہ جانتا ہے. ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیے اور ہم نے ہی داؤد علیہ السلام کو زبور دی. یہاں پر اس لیے یہ بات آئی کہ کفار جو تھے وہ ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے کہ پہلے بہت سارے نبی بڑے بزرگ رسول گزرے ہیں اور آپ جو ہیں انہیں کے قوم سے نکلے ہیں، تو آپ کو اپنی بستی میں ایک معمولی انسان سمجھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کو. جن مشہور شخصیتوں کو جانتے تھے وہ صدیاں گزر چکی تھی
ان کے متعلق یہ گمان کرتے تھے کہ عظمت تو بس ختم ہو گئی، اس لیے آپ کی زبان سے نبوت کا دعویٰ سن کر وہ اعتراض کیا کرتے تھے کہ یہ شخص تو اپنے آپ کو نامعلوم کیا سمجھ بیٹھا ہے، بھلا کہاں یہ اور کہاں اگلے وقتوں کے بڑے بڑے پیغمبر جن کی بزرگی کا سکہ جو ہے دنیا مان رہی ہے۔ اس کا مختصر جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ زمین و آسمان کی ساری مخلوق ہماری نگاہ میں ہے، تم نہیں جانتے کہ کون کیا ہے اور کس کا کیا مرتبہ ہے۔ اپنے فضل سے ہم اپنے فضل کے خود ہی مالک ہیں، اور پہلے بھی ایک سے ایک بڑھ کر عالی مرتبہ نبی پیدا کر چکے ہیں۔ یہاں پر داؤد علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، اور بادشاہ جو ہے عام طور پر خدا سے زیادہ دور ہوا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاصرین یعنی ان کے جو ہم اثر تھے آپ کی پیغمبری اور خدا رسیدی ماننے سے انکار کرتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی یہ تو انسانوں کی طرح بیوی بچے رکھتے ہیں، کھاتے پیتے تھے، بازاروں میں چلتے ہوئے خرید و فروخت کرتے تھے، اور وہ سارے ہی کام کرتے تھے جو کوئی دنیا دار آدمی اپنی انسانی حاجات کے لیے کرتا ہے۔ کفار مکہ کا یہ کہنا تھا کہ تم تو ایک دنیا دار آدمی ہو، تمہیں خدا رسیدگی سے کیا تعلق؟ پہنچے ہوئے لوگ تو وہ ہوتے ہیں جنہیں اپنے تن بدن کا ہوش ہی نہیں رہتا، بس ایک گوشے میں بیٹھے اللہ کی یاد میں غرق رہتے ہیں، وہ کہاں اور گھر کے آٹے دال کسی کو کہاں۔ اس پر فرمایا جا رہا ہے کہ ایک پوری بادشاہ کے انتظام سے بڑھ کر دنیا داری اور کیا ہوگی، مگر اس کے باوجود داؤد کو ہم نے نبوت اور کتاب سے سرفراز کیا۔ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ ضروری نہیں کہ کوئی جس کو چن لے وہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ نبوت دیتا ہے۔ ان سے کہو پکار دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم خدا کے سوا اپنے کارساز سمجھتے ہو، وہ کسی تکلیف کو تم سے نہ ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں۔ یہاں پر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا تو شرک ہے ہی، لیکن خدا کے سوا کسی دوسری ہستی سے دعا مانگنا بھی شرک میں ہی شامل ہوتا ہے۔ دعا اور مدد کے لیے اللہ کے سوا کسی کو کرنا جو ہے سوائے شرک کے اور کچھ نہیں ہے۔ جو ہے اللہ تعالیٰ ہی کسی کی مصیبت کو ٹال سکتا ہے، تو کسی بری حالت کو اچھی حالت سے بدل سکتا ہے۔ بہرحال اگر کسی اور سے مانگا جائے گا تو وہ مشرکانہ عقیدہ سمجھا جائے گا۔ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون اس سے قریب تر ہو جائے، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق۔ یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ مشرکین کے جن معبودوں اور فریادوں کی یہاں ذکر ہے وہ پتھر کے بت نہیں ہیں، بلکہ یا تو فرشتے ہیں یا گزرے ہوئے زمانے کے پہنچے ہوئے بزرگ یعنی اونچے عزت کے لوگ۔ مطلب صاف صاف یہ ہے کہ انبیاء ہوں یا اولیاء ہوں یا فرشتے، کسی کی بھی یہ طاقت نہیں ہے کہ تمہاری دعائیں سنیں اور تمہاری مدد کو پہنچے۔ تم حاجت روائی کے لیے ان کو وسیلہ بنا رہے ہو، اور ان کا حال یہ ہے کہ خود اللہ کے رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خوف زدہ ہیں، اور اس کا زیادہ سے زیادہ تقرب حاصل کرنے کی وسائل ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس کی مثال میں اکثر دیتا ہوں کہ جب کوئی سخی کچھ انعام دے رہا ہو تو لوگ لائنوں میں کھڑے ہوئے ہیں اور ہر ایک کی باری آ رہی ہے وہ انعام دے رہا ہے، تو ایک شخص آتا ہے اور باہر سے آ کر وہ لائن میں کھڑے ہونے کے بجائے جو لائن میں کھڑے ہوئے لوگ اسی سے مانگنے لگتا ہے۔ تو گویا وہ اس طرح سے اگر کسی کو اولیاء یا فرشتے یا کسی طاقت کسی بزرگ کی خبر سے یا بزرگ کے واسطے سے مانگتا ہے تو گویا کہ وہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگے۔ یہ بتانے کا مطلب ہے کہ وہ خود لوگ اپنے تقرب حاصل کرنے کے لیے لائن میں لگے ہوئے ہیں اور تم جو ہو انہیں سے مانگ رہے ہو، یعنی یہ بیوقوفی کی حد ہے۔ اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے جتنے نیک کام کرو گے یہ اس کے قربت کا وسیلہ بنیں گے۔ یہ وسیلے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ تم اللہ کی راضی کے مرضی کے مطابق کام کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اچھی چیزیں دے کر اپنے قربت میں لے لے گا۔ اور کوئی بستی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دیں، یہ نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی کسی کو بھی بقائے دوام حاصل نہیں، کوئی بھی فارغ نہیں ہے، ہر بستی کو یا تو خود مرنا ہے یا اللہ کے عذاب سے مرنا ہے۔ تو یہ کہاں سے ان کو غلط فہمی ہو گئی کہ بستیاں ہمیشہ ہی رہیں گی، تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے۔ اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات میں کہ ان سے پہلے کے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں۔ چنانچہ دیکھ لو سمود کو ہم نے اعلانیہ اوٹنی لا کر دی اور انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ ہم نشانیاں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈریں۔ یہاں پر بہت انٹرسٹنگ بات یہ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ جو محسوسات یعنی حسی معجزات مانگ رہے ہیں، جیسا کہ پرانے
گزرے بزرگوں کو دیے گئے تھے، رسولوں کو دیے گئے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دکھا رہے ہیں، تو اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے ان کو نشانیاں بھیجی، لیکن انہوں نے کہاں مان کے دیا، بلکہ اور جو ہے گمراہ ہو گئے۔ جیسے مثال کے طور پر سمود کو اونٹ ملا کر دی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا، حالانکہ منع کیا گیا تھا کہ اس کو ہاتھ نہ لگائیں۔ ایک دن وہ پورا پانی پیے گی، دوسرے دن تمام لوگ پئیں گے، لیکن انہوں نے اس بات کو مانا نہیں، تو اس پر ظلم کیا انہوں نے، اور اس ہستی کو پھر اس بستی کو ہم نے تباہ برباد کر دیا۔ تو نشانیاں بھیجتے ہیں، یعنی معجزہ اس لیے دکھاتے ہیں کہ تاکہ ڈریں، کوئی تماشا تو دکھانا نہیں ہوتا۔ تو یہ مقصد ہے کہ انسان عزت حاصل نصیحت حاصل کرنے کے بجائے اور جو ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہ مقصد ہے بتانے کا۔ آگے ہے، یاد کرو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے کہہ دیا تھا کہ تیرے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے، اور یہ جو کچھ ابھی ہم نے تمہیں دکھایا ہے، اس کو اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے، ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا۔ ہم انہیں تنبیہ پہ تنبیہ کیے جا رہے ہیں، یعنی وارننگ دیے جا رہے ہیں، مگر ہر وارننگ ان کی سرکشی میں اضافہ ہی کی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر یہ دو تین چیزیں جو بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلامی شروع کی تھی تو کافروں نے بڑی مخالفت کی، تو شروع ہی میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف یہ اعلان کر دیا تھا، جو قرآن میں ہے، جو ابھی تھوڑی دیر میں بتائیں گے، کہ ان کو ہم نے لوگوں کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ یعنی یہ ایڑی چوٹی کا زور لگا کر دیکھ لیں تو یہ کبھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روک نہیں سکیں گے۔ اور یہ جب انہوں نے مزاحمت کی تو مزاحمت رکی نہیں، بلکہ اب تو یہ ہو گیا کہ کافی حد تک اسلام جو ہے صرف مکے ہی نہیں، مدینے میں بھی قبول ہو رہا ہے۔ تو اس پر یہ بات بتایا جا رہا ہے کہ دعوت اسلامی کو پھیلنے سے یہ لوگ نہیں روک سکے، یہ اسلام نے پہلے ہی حفاظت میں لے لیا تھا اور ان کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ تو یہ خود سمجھنا چاہیے کہ انہیں کہ نبی کی دعوت کے پیچھے اللہ کا ہاتھ کام کر رہا ہے۔ یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے مخالفین کو گھیرے میں لے رکھا ہے اور نبی کی دعوت اللہ کی حفاظت میں مکے کی ابتدائی دور کی صورتوں میں کئی جگہ آئی، ہم آپ کو ابھی ایک چند آیتیں دکھائیں گے۔ ایک تو یہ بات تھی اس کے اندر، دوسری یہ کہ ہم نے جو تمہیں دکھایا تو مراد کیا ہے، جو یہ معراج کو لے جا کر اللہ تعالیٰ نے معراج دکھا کر جنت دوزخ اور تمام جو دکھایا ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہاں پر رویا کا لفظ جو ہے یہاں پر خواب کے معنوں میں نہیں بلکہ آپ کو دیکھا حل کے معنوں میں ہے۔ اور اس درخت کی جس کو قرآن میں لعنت کی گئی، یعنی ایسا درخت جس کی ذکر جو ہے سورہ دخان میں ہے کہ اس کو زقوم کا درخت کہتے ہیں، جسے گناہ گار لوگ جہنم میں ہوں گے، اس سے کھائیں گے یہ سمجھ کر کے بھوک کو پیاس مٹے، لیکن وہ اور اسے پیٹ میں آگ لگا دے گا۔ ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا دیا۔ اب یہ دو چیزوں کی طرف اشارہ یہ ہے کہ جو معراج دکھائی تو یہ ان کے لیے فتنہ بن گئی، یعنی مطلب یہ کہ یہ سمجھ نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کو پورا جسم کے ساتھ روح کے ساتھ پوری کائنات دکھا سکتا ہے، اور پھر اس درخت کی جو مثال ہے وہ ان کے لیے مصیبت بن گئی۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دوزخ میں درخت کہاں سے اگیں گے، تو یہ وہ یعنی ان کے یہ بتانا ہے کہ بلکہ وہ مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ بھلا رات میں معراج جا کے اشارات کرائے ہیں، تو یہ اس کو مان کے نہیں دے رہے ہیں۔ دوسرے یہ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ درخت کی بات آئی کہ درخت دوزخ میں ہوگا اور اس کو کھائیں گے، تو کہتے ہیں یعنی ٹھٹا مار کے کہتے ہیں کہ ذرا شخص کو دیکھو، ایک طرف کہتا ہے دوزخ میں بلا کی آگ ہوگی اور دوسری طرف خبر دیتا ہے کہ وہاں درخت اگیں گے، تو یہ ان کے لیے فتنہ بن گئی۔ اچھا، اس کے اندر جو تین چیزیں ہیں جو اور صرف اگر ہم ذرا دیکھیں تو ہم قرآن کی آیات کو دیکھتے ہیں۔ تیرے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے، اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تھا کہ کافروں کو اللہ نے گھیر رکھا ہے، تو سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ اللہ محکم بالکافرین، but Allah is encompassing of the disbelievers۔ دوسری آیت ہے توبہ میں وَإِنَّ جَهَنَّمَ، اور indeed hell will encompass the disbelievers، تو یہ جہنم کے گھیرے میں آ گئے ہیں۔ تو اس طرح دو سیم آیتیں عنکبوت میں اور توبہ میں آئیں۔ تو اسی طرح شروع میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ ایک اور سورہ ہے اس کے اندر بروج، اس کے اندر بھی یہی فرمایا کہ ہم نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ تو یہ تو وہ بات تھی۔ دوسری جو تھی یہ کہ شجر جو اس کو زقوم کہتے ہیں، یہ سورہ دخان میں 43 اور 44 آیت ہے، جس میں یہ ایکسپلینیشن میں یہ ہے
کہ یہ وہ درخت جو جہنم میں گناہگاروں کے لیے رکھا گیا ہے کہ جب وہ بھوک و پیاس فیل کریں گے تو ان کو یہ دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ بچا رکھے. دیکھیے اس میں ایک چیز سمجھ میں اس لیے نہیں آتی ان لوگوں کے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے کہ وہ آگ میں بھی درخت پیدا کر سکتا ہے اور وہ قدرت والا ہر چیز کر سکتا ہے. تو اس میں ایک چیز ذہن میں آئی میرے تو سے شیئر کروں وہ یہ کہ سمندر کے نیچے ہائیڈرو تھرمل وینٹ ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں کہ ٹیکٹونک جو پلیٹس ہیں جب وہ ٹکراتے ہیں تو وہاں پر ایک وینٹ یعنی ایک فشر بن جاتا ہے. تو اس کو ہائیڈرو تھرمل وینٹ اس لیے کہتے ہیں. اس میں سے گرم پانی اتنا گرم ہوتا ہے کہ وہ سی فلور سے جو نکلتا ہے اس کا ٹمپریچر جو ہے وہ اتنا ہائی ہوتا ہے کہ اس کو لیڈ کو یعنی شیشے کو پگھلا سکتا ہے. ختم میلٹنگ پوائنٹ آف میلٹ جو ہے میلٹنگ پوائنٹ آف لیڈ جو ہے 621 فارنہائٹ ہے. جس وقت وہ فشر سے وہ دھواں نکلتا ہے تو وہ پانی کا ٹمپریچر اس قدر ہائی ہوتا ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ اس کا تو بوائل ہونا چاہیے. تو ہائیڈرو تھرمل فلوئڈ کا ٹمپریچر اس لیے ہائی ہوتا ہے کہ دے ڈو ناٹ بوائل انڈر دا ایکسٹریم پریشر آف ڈیپ اوشن. تو یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے خود اس دنیا میں ایک چیز بتائی ہے اور یہاں کا جو قانون ہے وہ فزیکل لاز وہ اپلائی ہو رہا ہے. تو اتنا ہائی ٹمپریچر ہائی پریشر پر 750 ڈگری فارنہائٹ کا تھرمل فلوئڈ جو نکلتا ہے وہ آپ کو یہاں اب 1977 میں یہ ڈسکور ہوا تھا ہائیڈرو تھرمل وینٹ. اور یہ جو ہے مگر اس میں انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ کہ کون سوچ سکتا ہے کہ کوئی ذی حیات چیز اس میں رہ سکتی ہے. یعنی اس کے اندر جو ہے کوئی اینیمل رہ سکتے ہیں. تو ابھی ریسنٹلی معلوم ہوا ہے کہ یہ وینٹ ہے. اس کا تصویر میں نے اس سے گوگل سے لی. اس میں ہائی ہیوج ریڈ ٹیوب وارمز معلوم ہوئے ہیں. گھونسلی فش دکھائی دیتی ہے اور اسٹرینج شرمپ نظر آئے ہیں. اس کے علاوہ کئی اسپیسیز جو ہیں وہ تھرائیو کر رہے ہیں. تو اس لیے ایک مثال یہاں پر تصویر میں تھی تو میں نے لی. تو اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اتنے ہائی ٹمپریچر پر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ تمہاری دنیا میں دیکھو کہ اینیمل سروائیو کر سکتے ہیں. تو اللہ کو کیا قدرت حاصل نہیں کہ جہنم میں ان کو ڈالیں اور وہ نہ مریں وہاں پر گناہ گار لوگ اور ان کے لیے ایسی درخت پیدا کریں جس سے ان کو اور نقصان پہنچے, ان کی آگ لگا دیں. تو یہ چیزیں جو ہیں اب تھوڑی سی سائنس سے ہم کو اور بھی ملتی ہیں کہ فزیکل لاز تو یہاں اپلائی ہوتے ہیں. فزیکل لا کے بغیر کوئی دنیا نہیں ہے. لیکن مورل لاز جو ہے یہاں پر ابھی اپلائی نہیں ہوں گے. وہ صرف آفٹر ورلڈ یعنی سیکنڈ ورلڈ میں بتائے جائیں. تو یہ تین باتیں تھیں جو اس آیت میں آئیں. اور اس کے بعد جو ہے ایک بات شروع ہوتی ہے کہ جب شیطان اور جب یاد کرو جب کہ ہم نے ملائکہ سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا. اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا. تو یہ بات جو ہے قرآن میں تقریباً کیا 5 دفعہ آئی ہے. اور لیٹ می سی یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو شروع ہی سے شیطان جو ہے اولاد آدم کو پھانسنے کے چکر میں پڑا ہے تاکہ وہ ان کو بھی جہنم میں لے جائے کیونکہ خود اس نے نافرمانی کی تھی اللہ کی. تو یہاں پر جو ہے یہ قصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تم جو ہے ہوشیار ہو جاؤ کہ یہ شیطان جو ہے تمہارے خلاف لگا ہوا ہے. اور اس نے جب خدا سے وہ کیا کیا نام ہے بات نہیں مانی تو اللہ نے اس کو موقع دیا کہ کیونکہ اس نے موقع مانگا تھا کہ مجھے قیامت تک موقع دے کہ میں تیرے بندوں کو وہ کر دوں یعنی بہتا دوں. کیونکہ اس کے بعد وہ پھر وہ بولا دیکھ تو صحیح کیا یہ قابل تھا کہ تو اس سے مجھ پر فضیلت دی. اگر تو مجھے قیامت دن تک مہلت دے دے تو میں اس کی پوری نسل کو بیخ تو نہیں کر دوں یعنی جڑ سے نکال دوں. بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے. یہ وہ کہہ رہا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا تو جا ان میں سے جو بھی تیری پیروی کرے تجھے سمیت سب کے لیے جہنم میں بھر دوں گا. یہی جزا ہے تیرے تمہارے فالوور کی اور تیری. تو جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا دے. ان پر اپنے سوار و پیادے چڑھا لا. حال اور اولاد میں سے ان کے ساتھ ساجھا کر لے. ان کے وعدوں کے اجال میں کہا شیطان کے وعدے دھوکے کے سوا کچھ نہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں جس طرح سے ڈاکو لوگ جاتے ہیں اور بستی کو سوار و پیادوں سے حملہ کر چڑھا دیتے ہیں اسی طرح لوٹتے ہیں. اسی طرح کہہ رہے ہیں جا کے تو میرے بندوں کو لوٹنے کی کوشش کر اور
जितना तेजी से हिम्मत हो सके तो उनको बहका और उनको लूट, और माल में औलाद में उनका साथ का मतलब ये है कि जो आदमी ये समझता है कि माल मुझे मिला है और जो दिल चाहे जिस तरह से खर्च करूँ, और औलाद जो है उसके साथ जो है वो अखलाकी तरबियत और गुमराही की परवाह ना करे, तो गोया उसने शैतान का साथ दे दिया। तो इसलिए ये ख्याल रखना चाहिए कि औलाद और माल जो है ये इंसान को जहन्नम की तरफ ले जा सकता है बड़े आसानी से, क्योंकि इसमें वो फंस सकता है, वो इसमें वो शैतान की फॉलोअर बन सकता है। तो इसलिए अपने वादे यानी उसको समझता है कि आज नहीं तो मैं कल दूंगा, तो कल के चक्कर में जो है वो शैतानी हरकत में आता रहता है, और शैतान के वादे जो है धोखे के सिवा कुछ नहीं। यहाँ पर यकीनन मेरे बंदों पर तुझे कोई इख्तिदार हासिल न होगा और तवक्कुल के लिए तेरा रब काफी है। यहाँ ये बताया जा रहा है कि मेरे जो बंदे हैं, जो मुखलिस हैं, जो अल्लाह की इबादत के लिए लगे होते हैं, यानी सालिहीन लोग, उस पर इसका बस नहीं चलेगा। दूसरी ये कि ये हाथ पकड़ कर किसी को गलत रास्ते पर नहीं ले जा सकता है, बल्कि ये फैसलाएगा, गलत मशवरे देगा, झूठे वादे करेगा और मुख्तलिफ किस्म के वसवसे डालेगा। ये सब कुछ कर सकता है, लेकिन हाथ पकड़ कर किसी को बुरा काम करने के लिए नहीं ले जा सकता। ये यहाँ पर इख्तिलाफ से नहीं होता। मतलब यहाँ ये 5 आयत जो कुरान शरीफ में आई, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि देखिए 5 बार बकरा में ऑलमोस्ट सेम नोट कीजिए, और सेम आयात हैं, अल्फाज भी वैसे ही हैं, इसरा में और काफ में और ताहा में। तो ये 5 बार अल्लाह ताला ने इस वाक़े को कुरान शरीफ में मौके महल के लिहाज से रिपीट किया है, और ये बताने का मतलब ये है कि देखो वल्लाहु आलम, अगर मेरे ज़हन में ये आता है कि जब कभी 5 वक्त की नमाज पढ़ने खड़े हो इंसान, तो सोचे कि किस तरह से उसने सजदा ना करने को कहा था और हम सजदा कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमारा सजदा कबूल करे। और ये शैतान आता है बहकाने के लिए, तो बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम करके नमाज पढ़ना शुरू करते हैं हम। तो ये कुरान शरीफ में 5 बार आने की जो भी रीज़न है अल्लाह ताला बेहतर जानता है, लेकिन जब ये आप नमाज पढ़ने खड़े हों तो ये ज़हन में रखें कि शैतान जो है बहकाने के लिए आएगा और वसवसे डालेगा, नमाज खराब करेगा। और इसीलिए नमाज के जो आयतें हम पढ़ते हैं अगर उसके माने हमको मालूम हो, तो जहन में उसके माने को सोचते रहें और उस पर गौर करते रहें और नमाज पढ़ें, तो उम्मीद है कि हम नमाज की तरफ हमारा ध्यान रहेगा इंशाअल्लाह। उसके बाद है तुम्हारा हकीकी रब तो वो है जो समंदर में तुम्हारी कश्तियाँ चलाता है ताकि तुम उसका फजल तलाश करो। हकीकत ये है कि वो तुम्हारे हाल पर निहायत ही मेहरबान है। यानी मतलब ये है कि कश्ती से मुराद यहाँ पर तमद्दुन इल्मी फ़वाइद के लिए, अपने बहरी सफ़रों के लिए अल्लाह ताला ने इनको वो दिखाया है, यानी समुद्र में कश्ती चलाने का जो हुनर है। उसके बाद आप फरमाते हैं कि जब समंदर में तुम पर मुसीबत आती है तो उस एक के सिवा दूसरे जिन जिन को तुम पुकारा करते हो वो सब गुम हो जाते हैं, मगर वो जब तुमको बचाकर खुशकी पर पहुंचा देता है तो तुम उससे मुंह मोड़ जाते हो। इंसान वाकई बड़ा नाशुक्र है। ये बात हकीकत है कि जब इंसान पे मुसीबत पड़ती है तो वो सब छोड़कर अल्लाह की तरफ रुजू करता है। उसकी वजह ये है कि उसके शऊर में जो है ना, वो अल्लाह की वहदानियत जो है वो रखी गई है, तो असली फितरत जो है सामने आ जाती है। लेकिन ये मुसीबत पड़ने पर आती है, इसलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब तुम मुसीबत से हम तुमको छुटकारा देते हैं तो फिर तुम जो है नाशुक्रापन करते हो और कुफ्र करते हो, तो उसकी तरफ इशारा है। लेकिन इससे ये बात भी है, अच्छा तो क्या तुम इस बात से बिल्कुल बेखौफ बेखौफ हो गए हो कि खुदा कभी खुशकी पर ही तुमको जमीन में धंसा दे? नहीं, वो इंसान समझता है कि इस जमीन पर हम बड़े महफूज हैं, क्या ज़लज़ले नहीं आ सकते? क्या अल्लाह ताला तुम पर पथराव करने वाली आंधी न दे और तुम उससे बचाव वाला कोई हिमायती ना पाओ? यानी कभी तुम मुश्किल ही से बच सकोगे उसकी, यानी उसकी अजाब से बच नहीं सकोगे। तो ये मतलब ये कि पानी पर ही नहीं, जमीन पर भी वो अजाब दे सकता है। या तुम पर पथराव करने वाली आंधी भेज दे और तुम इससे बचाने वाली कोई हिमायती ना पाओ, और क्या तुम्हें इसका कोई अंदेशा नहीं? खुदा फिर किसी वक्त समंदर में तुमको ले जाए और तुम्हारी नाशुक्री के बदले तुम पर सख्त तूफानी हवा भेजकर तुम्हें गरक कर दे, और तुमको ऐसा कोई ना मिले जो उससे तुम्हारी संजान को पूछगछ कर सके, यानी कोई बचाने वाला ना हो। ये बात इंसान को इस ज़हन में नहीं आती, वो समझता है कि समंदर में ही
جو ہے وہ کشتی ڈوب سکتی ہے، اور جو ہے اس میں کیا نام ہے خشکی سے اس کو کوئی مصیبت نہیں آ سکتی ہے. وہ غلط فہمی میں بتایا. یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم یعنی آدم کی اولاد کو بزرگی دی اور انہیں خشکی و برتری میں اور خشکی و تری میں سواریاں عطا کی اور ان کی پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا. اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی، یعنی خلافت بھی بجائے اس کے کہ وہ شیطانی حرکت کر کے وہ ذلیل ہو. یہاں پر ایک چیز انٹرسٹنگ ہے، وہ یہ کہ جب سمندر میں تم کو مصیبت آتی ہے تو اس ایک کے سوا دوسرے جن جن کو تم پکارا کرتے ہو سب گم ہو جاتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک اشارہ ہے ایک قصے کی طرح، اور وہ یہ ہے کہ جب موت یا انسان کی کوئی بڑی آفت آ جاتی ہے تو اس وقت وہ خدا کے دامن کے سوا کوئی دوسری پناہ گاہ اسے نظر نہیں آتی. اس میں بڑے بڑے مشرک اور بڑے یعنی کٹے سے کٹا دہلیہ تھا خدا کے آگے دعا کے لیے ہاتھ پھیلا دیتا ہے. اسی نشانی کو یہاں پر ایک پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک وہ کیا نام ہے واقعہ یہ ہے کہ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو اسی نشانی کے مشاہدے سے ایمان کی توفیق نصیب ہوئی. ہوا یہ تھا کہ جب مکہ معظمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں فتح ہو گیا تو اکرمہ جو ہے جدے کی طرف بھاگے اور ایک کشتی پر سوار ہو کر حبش کی طرف جانے لگے. راستے میں سخت طوفان آیا اور کشتی خطرے میں پڑ گئی. اول تو دیویوں اور دیوتاؤں کو پکارا جاتا رہا، جو لوگ تھے وہاں پر سب وہ سب مل کر، مگر جب طوفان کی شدت بڑھ گئی اور مسافروں کو یقین ہو گیا کہ اب کشتی ڈوب جائے گی تو سب کہنے لگے یہ وقت اللہ کے سوا کسی کو پکارنے کا نہیں ہے، وہی چاہے تو ہم بچ سکتے ہیں. اس وقت اکرمہ کی آنکھیں کھلیں اور ان کے دل میں آواز دی اگر یہاں اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں تو کہیں اور کیوں ہو سکتا ہے. یہی تو وہ بات ہے جو اللہ کا وہ نیک بندہ ہمیں 20 سال سے سمجھا رہا ہے اور ہم خواہ اس سے لڑ رہے ہیں. یہ اکرمہ کی زندگی میں فیصلہ کن لمحہ تھا. انہوں نے اسی وقت خدا سے عہد کیا کہ اگر میں اس طوفان سے بچ گیا تو سیدھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دوں گا. چنانچہ انہوں نے اپنے اس عہد کو پورا کیا اور بعد میں آ کر نہ صرف مسلمان ہوئے بلکہ اپنی بقیہ عمر بھی اسلام کے لیے جہاد کرتے ہوئے گزار دی. تو یہ جس انسان اگر سوچے تو واقعی اپنے اندر وہ پائے گا کہ وہ وحدانیت کو ہی اس کے اندر رکھی گئی ہے. صدق اللہ العظیم. تو یہ مصیبت آتی ہے تو پھر وہ سب چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اس کے اندر وصیت کی گئی ہے. وہ بات جو پچھلے رکوعوں میں بھی آئی تھی، جس سورہ شمس میں کہا گیا ہے کہ فجورہا تقواہا جو ہے وہ دیا ہے، اس پر ہم یہاں آیت کو احترام کرتے ہیں. بتایا گیا ہے کہ شیطان جنوں میں سے تھا، ورنہ اور آیتوں سے نہیں معلوم ہوتا. تو اس سے صاف معلوم ہو گیا کہ جنوں کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ سجدہ کرے یا نہ کرے. اس نے نہ کر کے مخالفت کی، گناہ کیا، تو اس سے اس طرح سے ہدایت دیا گیا. تو یہ بات بھی اس طرح سے ثابت ہوتی ہے کہ جنات کو جو اختیار دیے گئے تھے اسی طرح جس طرح انسانوں کو اچھائی برائی کی اختیار دیا گیا تھا. It's pretty clear that jinnat and insan both are living on earth. Where they live, how they live, we don't know.